السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ دراصل راحت کی خبر یہ ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ملک میں کورونا وائرس کی رفتار کم ہو گئی ہے۔ نئے کیسوں میں کمی کے ساتھ ساتھ کورونا مریضوں کی ٹھیک ہونے میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود کے مطابق ملک میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کورونا وائرس کے اوسط روزانہ مثبت شرح میں مسلسل کمی آ رہی ہے، تاہم ہندوستان میں ابھی بھی 3 لاکھ سے زیادہ سرگرم کیسز موجود ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق ہندوستان میں کورونا سے صحت یاب ہونے والے افراد کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے پارلیمانی دفتر کی تصویریں کمرشل ویب سائٹ OLX پر ڈال کر اسے 7.5 کروڑ روپے میں فروخت کرنے کی آن لائن پیشکش کرنے کے الزام میں پولیس نے وارانسی میں 4 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس امیت پٹھان نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ معاملے کا علم ہوتے ہی پولیس نے فوراً اس کی چھان بین شروع کر دی۔ بہلو پور تھانے میں مقدمہ درج کر کے 4 ملزمین کو حراست میں لے کر ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے مودی کا وارانسی دفتر برائے فروخت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ سیاسی پارٹیاں، ماہرین اور کسان ایک طویل عرصے سے نئے زرعی قوانین کا مطالبہ کر رہے تھے، اسی لیے ان کی حکومت نے زرعی قوانین میں اصلاحات کیے ہیں اور تیقن دیا کہ اقل ترین امدادی قیمت کا میکانزم برقرار رہے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ تحریک کے نام پر اپوزیشن جماعتیں کسانوں کو گمراہ اور ورغلانے کا کام کر کے اپنے لیے سیاسی میدان تیار کرنے کا کام کر رہی ہے اور کسانوں کو ایسے لوگوں سے ہوشیار اور محتاط رہنا چاہیے۔ مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مدھیہ پردیش کے لاکھوں کسانوں سے کسان مہا سمیلن سے خطاب کیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے مبینہ لو جہاد پر کنٹرول کے لیے اتر پردیش حکومت کے ذریعے لائے گئے تبدیلی مذہب آرڈیننس پر روک لگانے سے انکار کرتے ہوئے اس ضمن میں ریاستی حکومت و دیگر کو نوٹس جاری کیا ہے۔ مبینہ لو جہاد پر کنٹرول کے لیے اتر پردیش حکومت نے نومبر میں اجداد غیر قانونی تبدیلی مذہب آرڈیننس 2020 کو منظوری دی تھی، جسے الہ آباد ہائی کورٹ میں متعدد مفاد عامہ کی درخواستیں داخل کر کے چیلنج کیا گیا۔ حاجیوں کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن لازمی کر دی گئی ہے۔ زیارت کے لیے ایران جانے والوں پر بھی ضابطہ نافذ ہے۔ خلاف ورزی پر 10,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ 31 دسمبر انکم ٹیکس ریٹرن کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ نے 2019 میں سعودی عرب، ایران یا کسی دوسرے ملک کا سفر کیا ہے اور اگر اس سفر پر 2 لاکھ سے زیادہ لاگت آئی ہے اور آپ نے انکم ٹیکس ریٹرن داخل نہیں کیا ہے تو 31 دسمبر تک انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر دیں، ورنہ آپ پر 10,000 روپے جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ہر سال لاکھوں افراد بیرون ملک سفر کرتے ہیں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد سعودی عرب اور ایران جیسے ممالک میں مذہبی سفر پر جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ حج یا مذہبی زیارت پر جاتے ہیں اور 2019 میں آپ کے سفر پر 2 لاکھ روپے خرچ ہو گئے ہیں یا پھر کسی اور کے لیے اگر آپ نے اخراجات اٹھائے ہیں تو آپ کو فائنانس ایکٹ 2019 کے تحت انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانا ہوگا۔ دراصل فائنانس ایکٹ 2019 کی دفعہ 39 کے تحت یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے 1 کروڑ سے زیادہ کا لین دین کیا ہے یا خود یا کسی اور کے غیر ملکی سفر پر 2 لاکھ سے زیادہ خرچ کیا ہے تو ریٹرنز داخل کرنا ضروری ہے۔ گجرات کے وڈودرا شہر میں بین مذہبی شادی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن کے باہر 2 فرقوں نے احتجاج کیا۔ حال ہی میں ایک مقامی مسلم نوجوان نے ایک ہندو خاتون سے شادی کر لی ہے۔ کریلی باغ پولیس اسٹیشن کے سامنے دونوں گروپوں نے زبردست ہنگامہ آرائی کی۔ پولیس انسپکٹر RA جڈیجا نے بتایا کہ ایک شخص نے پولیس میں شکایت درج کرائی تھی کہ اس کی بہن لاپتہ ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسی علاقے کے ایک مسلم شخص سے اس نے شادی کر لی ہے۔ ممبئی میں انہوں نے رجسٹریشن کے ذریعے شادی کر لی اور حال ہی میں وہ اپنے مقام واپس ہو گئے۔ دونوں کی عمر 20 سال کے آس پاس بتائی گئی ہے۔ شادی کے بعد لڑکا لڑکی اپنے اپنے خاندان میں رہائش پذیر تھے۔ پولیس اسٹیشن میں جب انہیں بیان دینے کے لیے طلب کیا گیا تو 2 فرقے جمع ہو گئے۔ ہندو خاتون کے رشتہ داروں نے اس شادی پر اعتراض کیا چونکہ خاتون نے اسلام قبول کر لیا تھا اور فوری بعد اس نے شادی نہیں کی تھی، لہٰذا گجرات میں بنائے گئے بین تبدیلی قانون کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا۔ اس قانون کے تحت مذہبی تبدیلی کے لیے کلکٹر کی اجازت ضروری ہے، لیکن مہاراشٹر میں اس طرح کا قانون نہیں ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ کرینہ کپور خان نے آج انتہائی برہمی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ہر بات پر تنازعات پیدا کرتے ہوئے بالی ووڈ کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھنے پر پیدا شدہ تنازع کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے انہیں اس مسئلے پر بڑی ذہنی تکلیف ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ واضح ہے کہ 2016 میں سیف علی خان کے ساتھ شادی کے بعد کرینہ نے اپنے پہلے بیٹے کا نام تیمور رکھا۔ اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر ان کے خلاف تحقیر آمیز اور اشتعال انگیز مہم شروع ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیمور وہ شہنشاہ ہے جس نے وسطی ایشیا میں عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 1398 میں تیمور لنگ نے
ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ ملک کی ممتاز صحافی برکا دت کو انٹرویو دیتے ہوئے کرینہ کپور خان نے اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کے تیمور نام پر جس نفرت کا اظہار کیا گیا وہ ان کے لیے ناقابل فراموش ہے۔ میرے بیٹے کا نام اپنی پسند سے جو بھی رکھوں وہ میری مرضی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلم بجرنگی بھائی جان کے ہیرو سلمان خان نے جب ان کے بچے کی پیدائش پر ہاسپٹل کا دورہ کیا تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا سوچا ہے۔ اس کے بعد خود ہی انہوں نے تیمور نام تجویز کیا۔ سپریم کورٹ نے قابل اعتراض ٹویٹ معاملے میں اسٹینڈ اپ کامیڈین کنال کامرا اور کامک آرٹسٹ رچیتا تنیجا کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے۔ جسٹس اشوک بھوشن، جسٹس آر سبھاش ریڈی اور جسٹس ایم آر شاہ کی بینچ نے دونوں کو نوٹس کے جواب کے لیے 6 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ عدالت نے اس بات پر نوٹس لیا ہے کہ اٹارنی جنرل کے وینو گوپال نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی ہے۔ کنال کامرا پر الزام ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ اور اس کے ججوں کے خلاف توہین آمیز ٹویٹس کیے تھے، جبکہ کارٹونسٹ رچیتا تنیجا نے سپریم کورٹ اور حکومت کے مابین مبینہ ملی بھگت کو دکھایا تھا۔ ہمارا خطہ دہشت گردی کے سڑکوں مکمل طور پر کچلنے تک امن و آشتی کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان کا کہنا ہے کہ علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم کو نہ ترکی، نہ عراق، نہ ہی شام کے مستقبل میں جگہ ملے گی۔ اردغان نے انقرہ کے سرکاری دورے پر موجود عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ اردغان نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم عراق کی سیاسی یکجہتی و ملکی سالمیت کے تحفظ کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم اس ملک کی نشاط نو کے دائرہ کار میں بھی ہر ممکنہ تعاون فراہم کرنے کے خواہاں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے فون پر علاقائی سیکورٹی اور باہمی امور پر بات چیت کی۔ وائٹ ہاؤس کی اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے خلیجی ممالک کے داخلی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے شاہ سلمان کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ شاہ سلمان کی قیادت میں خطے کے مسائل ضرور حل ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی فرمانروا کو ایک ایسے وقت فون کیا جبکہ عہدہ صدارت پر ان کی میعاد 20 جنوری کو ختم ہو رہی ہے۔ نئے منتخب صدر جو بائیڈن سرکاری حیثیت سے عہدہ صدارت کا حلف لیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ ہفتہ 19 دسمبر کو پرگتی بھون میں اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اس میں ہائی کورٹ کے احکامات کے پیش نظر غیر زرعی اراضیات اور جائیدادوں کے رجسٹریشن کے سلسلے میں حکمت عملی کو خطیت دی جائے گی۔ چیف سیکرٹری ریونیو ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار اس جائزہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ہائی کورٹ کے احکامات کی نقل ہنوز ریاستی حکومت کو نہیں ملی ہے۔ ہفتے کو ہونے والے اس اجلاس میں ہائی کورٹ کے احکام پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ میئر مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد ڈپٹی میئر GHMC کے علاوہ اسٹینڈنگ کمیٹی اراکین بلدیہ کو 17 آئی فون 12 پرو میکس 512 GB دینے کے فیصلے کو اسٹینڈنگ کمیٹی کی منظوری سے بلدیہ پر 27,23,000 روپے کا بوجھ عائد ہوگا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے کیے گئے اس متنازع فیصلے نے قومی ذرائع ابلاغ میں جگہ حاصل کر لی اور کہا جا رہا ہے کہ GHMC کی جانب سے منمانی فیصلے کرتے ہوئے عوامی رقم کا بے دریغ استعمال کیا جانے لگا ہے۔ GHMC اسٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے کیے گئے اس فیصلے پر مختلف گوشوں سے تنقیدیں کی جانے لگی اور کہا جا رہا ہے کہ GHMC میں اعلیٰ عہدوں پر فائز عہدیداروں کی جانب سے عوامی رقومات کا بیجا استعمال کیا جانے لگا ہے۔ شہر حیدرآباد کی بلدیہ کی میعاد جو کہ 10 فروری 2021 کو ختم ہونے جا رہی ہے، اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں شامل ارکان کو آئی فون 12 بطور تحفہ دینے کے فیصلے پر شدید اعتراض کیا جا رہا ہے اور یہ فیصلہ گزشتہ روز منعقدہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین ضلع عادل آباد محمد فاروق احمد کی مبینہ فائرنگ میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد ضلع عادل آباد میں سنسنی پھیل گئی اور پولیس نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس وائی ناگی ریڈی کے مطابق جمعے کی شام 5 بجے تاٹی گڑا علاقے میں بعض مقامی نوجوان کرکٹ کھیل رہے تھے اور اسی دوران دونوں گروپس کے درمیان اچانک تصادم ہو گیا۔ محمد فاروق احمد صدر مجلس جو سابقہ وائس چیئرمین عادل آباد میونسپلٹی ہیں، اپنی لائسنس یافتہ 32 پسٹول سے سید ضمیر اور سید معتصم پر فائرنگ کر دی، جبکہ وہاں پر موجود سید منان بھی اس واقعے میں زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بعض عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ فاروق احمد کے ہاتھوں میں پسٹول کے علاوہ ایک خنجر بھی موجود تھا۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر عادل آباد کی 2 ٹاؤن پولیس مقام واردات پر پہنچ گئی اور محمد فاروق احمد کو فوری اپنی حراست میں لے لیا۔ زخمیوں کو عادل آباد کے ریمس ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں پر ان کا علاج جاری ہے۔ تلنگانہ میں کرونا وائرس کا پہلا ٹیکہ گاندھی ہاسپٹل کی نرس کو دیا جائے گا۔ محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق ریاست تلنگانہ میں جب ٹیکہ اندازی کا عمل شروع ہوگا تو کرونا وائرس وبا کے دوران نرسوں کی خدمات کے اعتراف کرتے ہوئے ٹیکہ اندازی کا عمل ان سے ہی کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 یا 3 دن میں کرونا وائرس وبا سے نمٹنے کے لیے تیار کیا گیا ٹیکہ منظر عام پر آ جائے گا اور اسی کی سربراہی کا عمل بھی شروع کر دیا جائے گا۔
گریٹر حیدرآباد بلدی انتخابات میں پارٹی کے ناقص مظاہرے سے پریشان چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے شہری علاقوں میں بی جے پی کو قدم جمانے سے روکنے کی حکمت عملی پر توجہ مرکوز کی ہے۔ حیدرآباد کے بعد کھمم اور ورنگل میونسپل کارپوریشنوں کے انتخابات ہوں گے، جن کی میعاد مارچ میں ختم ہو رہی ہے۔ چیف منسٹر نے حیدرآباد میں بی جے پی کے بہتر مظاہرے کی وجوہات کا پتہ چلانے کے لیے مختلف گوشوں سے رپورٹ حاصل کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی قائدین اور کیڈر کی رائے پر مشتمل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 6 سالوں میں مقامی جماعت مجلس کے ساتھ ٹی آر ایس کی کھل کر دوستی کے نتیجے میں بی جے پی کو مذہبی بنیادوں پر ووٹ تقسیم کرنے کا موقع ملا۔ چیف منسٹر نے اسمبلی اور اس کے باہر ایک سے زائد مرتبہ مجلس کے ساتھ دوستی اور مفاہمت کا کھل کر اظہار کیا تھا۔ حیدرآباد کے نتائج کے بعد چیف منسٹر نے وزراء اور ارکان اسمبلی سے علیحدہ گروپس کی شکل میں ملاقات کرتے ہوئے شکست کی وجوہات پر بات چیت کی۔ چیف منسٹر سے ملاقات کرنے والے بیشتر قائدین نے مشورہ دیا کہ مستقبل میں مجلس سے فاصلہ برقرار رکھا جائے تاکہ بی جے پی کو یہ الزام عائد کرنے کا موقع نہ ملے کہ ٹی آر ایس نے فرقہ پرست جماعت سے دوستی کی ہے۔ بالی ووڈ کے نامور اداکار اجے دیوگن نے گرین انڈیا چیلنج شجرکاری مہم کے تحت راموجی فلم سٹی میں 7 پودے لگائے اور ماحولیات کے تحفظ سے متعلق اس مہم کی ستائش کی۔ رکن راجیہ سبھا جے سنتوش کمار کی جانب سے شروع کی گئی گرین انڈیا چیلنج مہم کو سماج کے ہر طبقے کی تائید حاصل ہو رہی ہے۔ قومی سطح پر سیاسی، سماجی اور فلمی شخصیتوں نے اس مہم میں حصہ لیتے ہوئے پودے لگائے ہیں۔